अस्सलामुअलैकुम। आज हम दबिस्तानी लखनऊ पे बात करेंगे। इससे पहले हमने दबिस्तानी दिल्ली का पस मंज़र और उस दबिस्तान के इम्तियाज़ात के हवाले से बात की थी। हम दबिस्तानी लखनऊ का पस मंज़र और इसके इम्तियाज़ात भी आपको बताएंगे ताकि इस दबिस्तान को भी समझने में आसानी होगी। सल्तनत मुगलिया का शिराजा बिखरने लगा तो दिल्ली की मरकजियत ख़त्म हो गई। उर्दू ज़बान व अदब के हवाले से दिल्ली के बाद दूसरा अहम मरकज़ अवध था। आसिफउद्दौला ने लखनऊ को दारुल सल्तनत बनाया और वाजिद अली शाह ने अंग्रेज़ों से टक्कर लेने के बजाय मसलियत का रास्ता इख्तियार किया। वाजिद शाह खुद रागो रंग में मस्त हो गए। अंग्रेज़ों के साथ मसलियत की वजह से लखनऊ में हर तरफ ऐश और खुशहाली का दौर दौरा था। हर तरफ रागो रंग और शेर व शायरी का चर्चा था। उधर दिल्ली में अहले इल्म व दानिश का रहना मुश्किल हो गया था, इसलिए वो हिजरत करके लखनऊ की निशात परवर फजा में आ गए और इस तरह फैज़ आबाद और लखनऊ में इल्म व अदब की महफिलों ने फरोग पाया। चूँकि ये आपके मुशाहिदे में भी आया होगा कि जहाँ नागुफ्ता बे हालात पैदा होते हैं, उन हालात का असर वहाँ के शेर व अदब पर भी पड़ जाता है। इस ज़िम्न में अगर हम दिल्ली की बात करेंगे तो उस पर बार बार हमलों की वजह से वहाँ हद से ज़्यादा तबाही हो गई थी और बार बार हमलों से दिल्ली की बिसात ही उलट गई थी। और जब दिल्ली का शिराजा बिखर गया था, दिल्ली से बहुत सारे लोगों ने खुशहाल और अमन पसंद शहरों का रुख किया था। जहाँ पे जंग छिड़ जाती है, बदअमनी और इंतशार फैल जाता है, वहाँ लोगों पर भी इसका भरपूर असर पड़ जाता है और लोग इन बिगड़े हुए हालात की वजह से अपनी हंसी भूलकर गम के गहरे सागर में डूब जाते हैं। अफरा तफरी के आलम में लोग अपने खालिक को बार बार याद करते हैं। इन गमों से नजात पाने के लिए दुआएं मांगते हैं। खौफजदा रहने की वजह से रंग रलियों में मस्त होने के बजाय तथीरी नफस हासिल करते हैं। बसूरत दीगर उनके ख्यालात में पाकीज़गी आ जाती है। वो बाहर निकलने के बजाय अंदरूनी जहां में खो जाते हैं और इसका इजहार खुले तौर पर करने के बजाय दबी दबी ज़बान में करते हैं। वो खारजी मनाजिर से लुत्फ़ हासिल करने के बजाय अपना दाखिली करब बयान करते हैं। बरक्स इसके जहाँ पर ऐश परस्ताना माहौल होता है, वहाँ की दुनिया और माहौल बिल्कुल ही अलग होता है। वहाँ पर लोग सैरो तफरी, इश्क़ आशिकी, कैफो मस्ती, बज़्म निशात और रक़्स व सुरूर की महफिलें मुनक़िद करके उनसे लुत्फ़ हासिल करते हैं। क्योंकि शायर या अदीब को समाज में तीसरी आँख की हैसियत हासिल होती है, यानी समाज में जो कुछ पनप रहा है, इसका इजहार शायर बरमला तरीके से भी और दबे लफ्ज़ों में भी करता है। इस ज़िम्न में अल्लामा इकबाल ने किस खूबसूरती के साथ शायर का खाका खींचा है। फरमाते हैं, कौम गोया जिस्म है, अफराद है एज़ाई कौम। कौम गोया जिस्म है, अफराद है एज़ाई कौम। मंजिले सन्नत के रह पैमा है, दस्तो पाई कौम। महफिले नज़्मे हुकूमत चेहरे ज़ेबाई कौम। शायरे रंगी नवा है, दीदे बीनाई कौम। मुब्तलाए दर्द हो उज़्ज़ू कोई रोती है आँख, किस कदर हमदर्द सारे जिस्म की होती है आँख। वाकई जब जिस्म का कोई उज़्व दर्द में मुब्तला हो जाता है तो इसका इजहार आँखें करती हैं। इसी तरह अगर समाज में कोई नासूर पल रहा है, कुछ गलत हो रहा है, जुल्म या नाइंसाफ़ी हो रही है, फहाशी या उद्यानियत फैल रही है, नाच नगमे हो रहे हैं, तो इन तमाम चीज़ों का अक्स उस समाज के अदब और शायरी में दिखाई देता है। मिसाल के लिए अगर दिल्ली की बात करेंगे तो जब मीर तकी मीर दिल्ली से लखनऊ हिजरत करते हैं तो उनको पता चलता है कि आज रात यहाँ मुशायरा होने वाला है, तो वो भी मुशायरे में शमूलत करने जाते हैं। मुशायरे में बाकी शुरा मीर की वज़ाक़ता देखकर हंसने लगते हैं। जब मीर से पूछा जाता है कि उनका वतन कहाँ है तो मीर ये फिर बदी किता पढ़ते हैं, क्या बूद बाश पूछो हो पूरब के साकिनो। क्या बूद बाश पूछो हो पूरब के साकिनो, हमको गरीब जान के हंस हंस पुकार के। दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे मुंतखब ही जहाँ रोजगार के।
جس کو فلک نے لوٹ کے برباد کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ میر نے نہ صرف دلی کی بربادی کا ذکر کیا ہے بلکہ اپنے اجڑے دل کی داستان بھی سنائی ہے۔ کہتے ہیں دل کی بربادی کا کیا مذکور ہے، دل کی بربادی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا۔ چونکہ لکھنؤ میں عیش پرستانہ ماحول تھا، وہاں امن تھا، خوشحالی تھی، لوگوں کے پاس خوش رہنے کے 100 بہانے تھے، اور ان تمام چیزوں نے جس ماحول کو جنم دیا اس کا بھرپور عکس دبستانی لکھنؤ کی شاعری میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ دبستانی لکھنؤ کے حقیقی بانی ناسک تھے۔ ان کے علاوہ آتش، نسیم اور جرد بھی اس دبستان سے گہری وابستگی رکھتے تھے۔ جو شعراء دلی سے لکھنؤ ہجرت کر کے آئے تھے ان میں مصحفی اور میرد کے میر خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ گلزار نسیم اسی دبستان کی پیداوار ہے۔ نواب مرزا شوق کی 3 مشہور مثنویاں زہر عشق، بہار عشق اور فریب عشق بھی اسی ماحول کی دین ہے۔ ناول امراؤ جان ادا بھی لکھنوی معاشرے کی ترجمانی کرتی ہے۔ امتیازات سے مراد وہ خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے کسی دبستان کا شعر و ادب پہچانا جاتا ہے۔ ان امتیازات میں خارجیت، مضمون آفرینی، معاملہ بندی، رعایت لفظی، طویل غزلیں، قافیہ پیمائی، پیچدار تشبیہات و استعارات، سوز و گداز اور نسائیت دبستانی لکھنؤ کا خاصہ بن گئی تھی۔ خارجیت داخلیت کی ضد ہے جو انسان کے اندرون پہ گزرتی ہے، جن میں وارداتی قلبی اور جذبات و احساسات کی ترجمانی ہوتی ہے، وہ شاعری داخلیت میں شمار کی جاتی ہے۔ برعکس اس کے خارجیت میں انسان کے ظاہری لوازمات اور متعلقات خارجی پر اظہار کیا جاتا ہے۔ خارجیت کی وجہ سے جو اخلاقی پستی اور ابتذال لکھنوی شاعری میں آ گئی تھی وہ باعث شرم بن گئی تھی۔ مثال کے طور پر شاعر محبوب کے ظاہری حسن پر یوں گویا ہوتے ہیں: کس قدر صاف ہے تمہارا پیٹ، کس قدر صاف ہے تمہارا پیٹ، صاف آئینہ سا ہے سارا پیٹ۔ اسی طرح مضمون آفرینی بھی اس دبستان کا خاصہ بن گئی تھی۔ مضمون آفرینی سے مراد ہے کہ شاعر روایتی مضامین میں سے نئے، مبالغہ آمیز اور عجیب و غریب پہلو تلاش کر لیتا ہے۔ ایسے مضامین کی بنیاد جذبے کے بجائے تخیل پر ہوتی ہے۔ مثال کے لیے یہ شعر پیش ہے: اس نے جب پونچھا پسینہ روئے عالم تاب کا، اس نے جب پونچھا پسینہ روئے عالم تاب کا، بن گیا رومال کونا چادر مہتاب کا۔ سراپا نگاری اور مضمون نگاری کے علاوہ دبستانی لکھنؤ کی شاعری کی ایک اور خصوصیت معاملہ بندی ہے۔ معاملہ بندی سے مراد ہے عاشق اور معشوق کے درمیان عشقیہ معاملات، اور ان معاملات میں حد سے زیادہ اخلاقی پستی آ گئی تھی۔ مثال کے لیے یہ 2 اشعار سنیے: کھولیے شوق سے بند انگیاں کے، کھولیے شوق سے بند انگیاں کے، لیٹ کر ساتھ نہ شرمائیے اب، یا مستی میں لگا ہی چکا تھا اسے گلے، مستی میں لگا ہی چکا تھا اسے گلے، پھسلا جو پاؤں ہاتھ کمر سے نکل گیا۔ رعایتی لفظی بھی اس دبستان کی ایک خصوصیت ہے۔ اس سے مراد لفظی ہیر پھیر یا لفظی بازیگری یا پیچیدہ گفتگو بھی ہے، یعنی اس طرح باتیں کرنا جو عام انسانوں کی سمجھ سے باہر ہوں۔ رعایتی لفظی کی بہترین مثال مثنوی گلزار نسیم ہے۔ لکھنوی شاعری کا ایک اور امتیاز طویل غزلیں ہیں۔ عام طور پر غزل میں 5 یا 7 اشعار ہوتے ہیں، لیکن یہاں 30 سے 50 اشعار پر مشتمل غزلیں بھی ملتی ہیں۔ طویل غزلیں لکھنے سے غزل کو فائدے کے بجائے یہ نقصان ہوا کہ بڑھتی کے اشعار غزل میں کثرت سے شامل ہونے لگے۔ شعراء نے زور کلام دکھانے کے لیے لمبی ردیفیں اختیار کی، جن سے اردو غزل میں غیر مستعمل قافیوں اور بے میل ردیفوں کا رواج شروع ہوا۔ اگرچہ تشبیہ اور استعارے کا استعمال ہر شاعر کرتا ہے، لیکن یہ چیز اس وقت اچھی معلوم ہوتی ہے جب حد اعتدال کے اندر ہو۔ شعرائی دلی نے بھی ان کا استعمال کیا، لیکن لکھنؤ والوں نے اپنی رنگین مزاجی کی بدولت تشبیہوں کا خوب استعمال کیا اور ان میں بہت اضافہ کیا۔
اس کی عمدہ مثال گلزار نسیم، میر انیس اور مرزا دبیر کے مرثیے ہیں۔ سوز گدا سے مراد جلنے اور پگھلنے کی کیفیت اور مجازن رنج و غم کی وہ کیفیت جس سے رقت طاری ہو جاتی ہے۔ اس لحاظ سے لکھنوی شاعری سوز گدا سے بھری پڑی ہے۔ ایک مثال: تاب سننے کی نہیں بہرے خدا خاموش ہو، تاب سننے کی نہیں بہرے خدا خاموش ہو، ٹکڑے ہوتا ہے جگر ناسک تیری فریاد سے۔ دبستانی لکھنؤ کی شاعری کا ایک اہم عنصر نسائیت ہے۔ نسائیت سے مراد ہے وہ شاعری جس میں عورتوں کے بارے میں بات کی گئی ہو۔ اس لحاظ سے لکھنؤ کی سوسائٹی میں عورتوں کو ایک اہم مقام حاصل تھا۔ دبستانی لکھنؤ کی شاعری میں جہاں اخلاقی پستی، ابتذال اور فحاشی آ گئی تھی، وہیں ایسے پاکیزہ خیالات بھی ملتے ہیں جن سے یہ گمان غالب نہیں ہوتا کہ اس دبستان کی ساری شاعری گل و بلبل اور حسن و عشق کے قصوں سے ہی بھری پڑی ہیں، بلکہ یہاں ایسے مضامین بھی جگہ پا گئے ہیں جو عشق مجازی کے بجائے عشق حقیقی کے دریا میں گوتے مارنے کا وسیلہ بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آتش کی بیشتر شاعری ایسے پاکیزہ مضامین سے سیراب ہو چکی ہے۔ مثال کے لیے کچھ حمدیہ اشعار پیش ہیں۔ عاجز نواز دوسرا تجھ سا کوئی نہیں، عاجز نواز دوسرا تجھ سا کوئی نہیں، رنجور کا انیس ہے ہمدم علیل کا، موسیٰ کو تیرے حکم سے دریا نے راہ دی، پھر ان کو تو نے غرق کیا رود نیل کا، طوفان میں ناخدائی یہ کشتی ہے نوح کی، حق کا جواب ہی نہیں تجھ سے کفیل کا۔ اردو ادب میں دونوں دبستانوں کو اپنے اپنے امتیازات سے ایک خاص مقام حاصل ہے۔ دبستانی لکھنؤ والوں نے موضوعات کے بجائے زبان کے حوالے سے اردو ادب کو مالا مال کیا، اور ناسک کی اصلاحی زبان کی تحریک نے اردو زبان کو قواعد و ضوابط کے حوالے سے بہت زیادہ ترقی دی، اور دبستانی شعراء کا اثر دلی کے آخری دور کے شعراء غالب، ذوق اور مومن پر بھی نمایاں طور دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھا دبستانی لکھنؤ کے حوالے سے وہ خاکہ جو آج میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ ایک مکمل خاکہ تو نہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ یہ بہت حد تک آپ کی علمی پیاس ضرور بجھائے گا۔ دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔